بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید ورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے انسانی حواس کا صحیح استعمال۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے حواس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو جو باقی مخلوقات پر، حیوانات، جمادات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور جس وقت انسان اپنے حواس کو سلیم العقل ہونے کے لحاظ سے رب ذوالجلال کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ
انہی حواس والی دیگر چیزوں سے، دیگر حیوانوں سے اونچا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی بڑھتے بڑھتے فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر حواس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ اپنے مرتبے سے نیچے گرتا ہے، اور گرتے گرتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بل ہم اضل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر انسان اپنے حواس کو صحیح استعمال نہ کرے تو صرف یہی نہیں کہ وہ حیوانوں جیسا ہے، بلکہ وہ حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے، اور اس کا مرتبہ حیوانوں سے بھی نچلا شمار ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ محض سننا، محض دیکھنا، محض چکھنا، محض سونگھنا اور محض چھونا، اور پھر ان حواس کے زیر استعمال جو اعضاء ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہاتھوں سے پکڑنا اور قدموں سے چلنا، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ جس وقت یہ حواس رب ذوالجلال کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، پھر دیکھنے میں بھی فضیلت ہے، سننے میں بھی فضیلت ہے، پھر سونگھنے میں بھی فضیلت ہے، ہر حص کے استعمال کے اندر پھر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو انسان زندگی گزارنے میں حواس کو ضرور استعمال کرتا ہے، اور اگر اس کی عادت یہ بن جائے کہ اس کے حواس ضابطۂ خداوندی کے مطابق استعمال ہوں تو پھر آٹومیٹکلی زندگی بھی گزرتی جائے گی، اور ہر حواس میں سے ہر حادثہ کی فہرست میں ایک ثواب کا طویل سلسلہ موجود ہوگا۔ ورنہ مطلقاً دیکھنا، مطلقاً چکھنا، مطلقاً سننا، سونگھنا، یہ ساری قوتیں حیوانوں میں بھی ہیں، اور حیوانوں کو رب ذوالجلال نے مکلف نہیں بنایا۔ وہ رب ذوالجلال نے امانت جو پہاڑوں پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی اور زمینوں پر پیش کی، اور کوئی بھی اس امانت کو اٹھا نہ سکا، وہ یہی امانت ہے کہ کوئی مکلف بننے کے لیے ان میں سے تیار نہ ہو سکا کہ اے اللہ تو حکم دے، میں تیرے حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی خاص حکم، ویسے تو ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، زمین بھی آسمان بھی، لیکن بحیثیت مکلف آسمان بھی کانپ اٹھے، زمینیں بھی کانپ اٹھی، پہاڑوں سے بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بوجھ اٹھا لیا۔ تو یہ ان حواس کے صحیح استعمال کی بدولت اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے جو رب ذوالجلال کی سب سے بڑی امانت ہے۔ ورنہ ڈنگروں میں اور چوپائے جو ہیں ان میں اور انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر گدھے کی جو مرضی ہو وہ کھا لے اور انسان کی بھی جو مرضی ہو وہ کھا لے، یہ امتیاز نہ کرے کہ جو چیز کھا رہا ہوں یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو پھر گدھے کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ گدھا جس وادی کی طرف چلنا چاہے چل نکلتا ہے، اور جہاں سے چرنا چاہے چرتا ہے، اس کے لیے یہ امتیاز نہیں ہے کہ اس کھیت سے کھانا جائز ہے اور اس کھیت سے کھانا ناجائز ہے۔ ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا، وہ ہر طرف جاتا ہے، ہر طرف کھاتا ہے۔ اگر ایک انسان کا بھی یہی وتیرہ ہو اور اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، اور اس کے اپنے ملک اور پرائے ملک میں فرق کوئی نہ ہو، تو پھر انسان میں اور گدھے میں فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ ایسے ہی دیگر حیوانات ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا فرق
عقل کی قوتوں کے زیر سایہ حواس کے صحیح استعمال کی بدولت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو یہ شان ملی کہ یہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو اس نے مکلف بنا کے پیش کر دیا کہ رب ذوالجلال کے تمام احکام کو بجا لانے کا اس نے وعدہ کیا، اور دوسری طرف جو دیگر زمین و آسمان ہیں یا حیوان ہیں ان میں ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آج جو انسان اپنا وقار کھوتا جا رہا ہے اور آج جو انسان کو انسانی عظمتیں جو ہیں ان سے محرومی کا سامنا ہے، تو اس کا یہ بنیادی سبب ہے کہ حواس جو کہ سیڑھی ہیں انسان کو عروج دینے کی، ان حواس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ صحیح استعمال ہوتا تو مرتبہ بڑھتا چلا جاتا، غلط استعمال ہوتا ہے تو وہ پہلی حیثیت سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں اور بالخصوص نسل نو کے اندر ایسی صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے حواس کے غلط استعمال کو ایک خود فریبی کی وجہ سے اچھا نام دیا جا رہا ہے، اور جو کام ڈنگروں کے ہیں، حیوانوں کے ہیں، انہیں روشن خیالی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو دیکھیں کہ حقیقی ترقی کس چیز کا نام ہے، عروج کیا ہے۔ کہیں زوال کو تو عروج نہیں کہا جا رہا، کہیں کنویں کو تو مینار نہیں کہا جا رہا، کہیں زہر کو تریاق تو نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ قرآن و سنت ہمارے پاس کسوٹی اور معیار ہے جس سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اس امتیاز کو واقع کرنے کے لیے اپنی اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ رب ذوالجلال سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، رب بے شک انسان کے کان اور انسان کی آنکھیں اور انسان کا دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، احتساب ہوگا۔ تو جب سوال ہونا ہے کہ کان سے تم نے اچھی بات کیوں نہ سنی اور کان سے تم نے بری بات کیوں سنی، تو پھر آج ہمیں سوچ سمجھ کے اپنی ان حواس کو استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کان جو چاہے سنے اور کوئی پوچھ پکڑ نہ ہو، کوئی مواخذہ نہ ہو، آنکھ جو چاہے دیکھے اور اس پر کوئی گرفت نہ ہو۔ رب ذوالجلال نے گرفت کرنے سے پہلے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ یہ وارننگ ہے تمہارے لیے، خطرہ ہے تمہاری انسانیت کو، ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری انسانیت مجروح ہو سکتی ہے اگر تم نے حواس کا غلط استعمال کیا۔ اور اگر تمہیں پتہ نہ چلتا، یعنی پتہ نہ چلنے سے مطلب ہے کہ اللہ قرآن میں نازل نہ کرتا تو پھر کوئی عذر پیش کرتا، بہانہ کرتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیات کو نازل کر دیا ہے، آگے کوئی سن کے پھر بھی عمل نہیں کرتا تو مجرم ہے، اور کوئی سنتا ہی نہیں پڑھتا نہیں تو پھر بھی مجرم ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں یہ نصاب عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے آنکھ کا حساب نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کان کا حساب نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے دل کا حساب نہیں۔ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں کا مواخذہ کرے گا، اور جہاں جہاں ان کو غلط استعمال کیا گیا وہاں وہاں مواخذے کی وجہ سے بندے کو کل میدان حشر میں اپنی ہر حرکت کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 65 ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں یوم حشر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ ہم زبانوں پر، منہ پر مور لگا دیں گے۔ انسان کا منہ بول نہیں سکے گا، یعنی کچھ
مقامات حشر کے ایسے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پورے میدان حشر میں مور لگی ہوئی ہو، چونکہ اس کے مختلف علاقے ہیں، مختلف قسم کی وہاں پر آزمائشیں ہیں اور مختلف قسم کے حالات ہیں. تو یہ بعض مقام ایسے ہیں، فرمایا ہم مور لگائیں گے منہ کے اوپر. اور پھر فرمایا تکلمنا ایدیہم، بندوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ہاتھ خود بولیں گے. یعنی یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آج کوئی شخص اس غلط فہمی میں جرم نہ کرتا رہے کہ کل جب رب پوچھے گا میں بولوں گا ہی نہیں، میں اقبال جرم نہیں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا. تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تمہاری زبان سے پوچھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تم زبان سے نہ بولو پھر بھی جرم ثابت ہوگا. اور زبان پر تو ہم مور لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے. اور اللہ کی یہ شان ہے، جو گوشت کی اس چھوٹی سی بوٹی سے آواز پیدا کر سکتا ہے وہ ان انگلیوں سے بھی آواز پیدا کر سکتا ہے، وہ ہاتھوں سے قدموں سے آواز پیدا کر سکتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو مٹا دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھتا پھرے کہ جرم میں نہیں مانوں گا، گواہ کوئی موجود نہیں ہوگا، میں نے چھپ کے کیا ہوگا تو پھر مجھ پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی. رب ذوالجلال فرما رہا ہے ہم مور لگا دیں گے منہ کے اوپر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے قدم گواہی دیں گے. کس چیز کے بارے میں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو کچھ وہ دنیا میں وہ لوگ کرتے رہے. ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ تو ہے محکوم اور محکوم ہے، رعایا ہے. اصل انسان کا دل ان کی حکمران ہے اور یہ اس کا آرڈر مانتے ہیں. اب قیامت کے دن یہ خود بندے کے خلاف گواہ بن جائیں گے اور یہ بولیں گے، گواہی دیں گے بندے کے خلاف کہ فلاں رات کو اس نے یہ چوری کی. ہاتھ کہیں گے، قدم کہیں گے مجھ پہ چل کے گیا تھا، فلاں ناجائز کام اس نے کیا تھا. سارا بدن بول اٹھے گا. تو رب ذوالجلال متوجہ کر رہا ہے ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ ان چیزوں کو تم اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہو اور ان کا بڑا لحاظ کرتے ہو کہ میرے ہاتھوں کو گرمی نہ لگ جائے اور سردی میں وضو کروں تو ٹھنڈک نہ لگ جائے. اور یہ تمہارے خلاف گواہی کل دینے والے ہیں. اگر ان کو حق کے لیے استعمال کرو گے تو کل حق کی گواہیاں دیں گے، اور اگر ان کو باطل کے لیے استعمال کرو گے تو یہ باطل کے لیے گواہیاں دیں گے. اس واسطے یہ حواس اور یہ اعضاء جو ہیں ان کو صحیح استعمال کیا جائے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو ملوث کرو اور یہ بولے نا، یہ ظلم پر ضرور بولیں گے، شکایت ضرور کریں گے. تو پھر یہ جاسوس ہیں انسان کے ساتھ، اور جو جاسوس اتنے جاسوسوں کے نرغے میں انسان ہو اس کو تو پھر ہر قدم سوچ کے اٹھانا چاہیے، پھونک پھونک کے زندگی بسر کرنی چاہیے. کسی کے پیچھے ایک جاسوس لگا ہوا ہو تو اسے بھی محتاط ہونا پڑتا ہے. تو یہ انسان کا تو پورا بدن اس کے خلاف جاسوس ہے، چونکہ اگلی آیت میں پوری جلد کے بارے میں کہہ دیا گیا. ہر بال بوٹ اٹھے گا کہ یہ میرے سے یہ جرم کرتا رہا، میں اس کے بدن پر موجود تھا جب یہ فلاں غلطی کر رہا تھا. تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ انسان ان اعضاء کو اور حواس کو صحیح استعمال کرتا جائے، ورنہ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ برائی کرنے جائے اور ہاتھ کاٹ کے گھر رکھ جائے، نہ یہ ہو سکتا ہے برائی کرنے جائے اور قدم کاٹ کے گھر رکھ جائے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ برائی کرنے جائے اور کھال اتارے اور گھر رکھ جائے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ساتھ لے جائے اور یہ قیامت کے دن بول نہ سکے. ساتھ جائیں گے تو بولیں گے ضرور، اور گھر کوئی رکھ نہیں سکتا. تو اس واسطے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ سارے اعضاء اور ان حواس کو انسان کے لیے ہر وقت ان کی تطہیر کا خیال کرنا چاہیے اور یوں استعمال کرنا چاہیے کہ کل جب رب ذوالجلال پوچھے تو ان میں سے ہر قوت انسان کی عظمت کی گواہی دینے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ چیخیں چلائیں، اے اللہ کس ظالم کے تو نے ہاتھ ہمیں بنایا تھا، اس نے پوری زندگی ہمیں رسوا کیا ہے. قدم کہیں کہ اے اللہ کس ظالم کے تو نے قدم ہمیں بنایا تھا، یہ کبھی بھی ہم پہ چل پہ مسجد کے نہیں گیا، مسجد کی طرف نہیں پہنچ سکا،
جب بھی چلا ہے شراب خانے کی طرف، جب بھی چلا ہے برائی کی اڈے کی طرف، اور جب بھی چلا ہے حرام کاری اور چوری اور ڈاکے کی طرف، تو یہ اعضاء مظلوم ہیں، یہ چیخ اٹھیں گے، ضرور بولیں گے۔ لہٰذا آج ان اعضاء کی صحیح سمت جو ہے، صحیح استعمال، جن کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا، اس کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ کل ان کی گواہی پر بھی بندے کے حق میں رب ذوالجلال بہترین فیصلہ فرما دے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قدم گواہی دیں گے کہ کسب کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی حامیم السجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اور جب قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی، اور یہاں پر لفظ ہے جلود، ان کی کھالیں بھی، یعنی پورا بدن جو ہے اب آ گیا، کھال بدن کی، ایک ایک رونگٹا، ایک ایک بال، یہ ساری چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور پھر چونکہ گواہی کا بھی معاملہ ہے اور اصل میں اذیت دینا بھی اس بندے کو لازم ہے۔ جس چیز کے ساتھ پیار زیادہ ہو اگر وہی بندے کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے رب ذوالجلال جہنم کا عذاب ویسے بھی دے سکتا ہے، مگر فرمایا جو اپنا مال سنبھال کے رکھتا ہے اور اسے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن اسے گرم کر کے اس بندے کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے مال کو استعمال کیا جائے گا، حالانکہ جہنم کا ایندھن تو اور بھی بڑا ہے۔ یہ کیوں؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم بچا بچا کے رکھتے تھے اور تم نے بڑا پیارا رکھا تھا۔ اب پیارے سے جس وقت آگے انگارے ملے اور بدن جھلس جائے اور چمڑا جل جائے تو بندہ اب مزید پچھتائے گا کہ اچھا تھا میں اس کی زکوٰۃ نکالتا، اس نے میرا یہی اشر کرنا تھا، اس نے مجھے یوں ہی جلانا تھا، تو اس وقت اسے زیادہ افسوس ہوگا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کے پاس گواہ اور بھی بڑے ہیں، جہاں جس کوٹھڑی میں داخل ہو کے اس نے جرم کیا تھا وہ اینٹ اینٹ بھی گواہ ہے، اس کا سناٹا بھی گواہ ہے، فضا بھی گواہ ہے، اور جہاں دنیا میں دوڑ کے جس جزیرے میں چلا جائے اور جرم کرے وہاں کا ذرہ ذرہ بھی گواہ ہے اور پتا پتا بھی بولتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال اس مقام پر اس گواہی کا بطور خاص ذکر کر رہا ہے کہ جس چمڑے کو تو صاف کر کے اور بچا کے رکھتا تھا، جن ہاتھوں سے تجھے پیار بڑھا تھا اور جن قدموں سے تمہیں پیار بڑھا تھا، اب دیکھ وہی تیرے خلاف ہو گئے ہیں۔ جب انسانی بدن انسان کے خلاف کھال اور چمڑا اس کا بول رہا ہوگا، اسے مزید دکھ پہنچے گا۔ یہ اللہ کا مقصد ہے اسے اذیت پہنچانا جہنم میں اور اس کو احساس دلانا، تو یہ کہے گا کاش کہ میں اس چمڑے کو اللہ کے راستے میں رگڑ رگڑ کے خرچ کر دیتا، میں ان ہاتھوں کو ہر وقت رب کی دین کی خدمت میں مصروف رکھتا، میں نے ان کو بچایا، ان کو آرام دیا اور یہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ اذیت دینا بھی رب ذوالجلال کی طرف سے مقصود ہے تاکہ پیاری چیزوں سے اور انسان کو جو اچھی چیزیں لگتی ہیں، اپنے اعضاء جو اسے پیارے لگتے ہیں، یہی جب اس کے خلاف گواہ ہو جائیں گے تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا عبرت کا تازیانہ ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے یہ جھگڑا کرے گا، پھر اپنی کھال سے جھگڑا کرے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہیں گے اپنی کھالوں کو تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کھال سے جھگڑا کریں گے۔ جو کچھ ہونا ہے حشر میں رب ذوالجلال نے پہلے بتا دیا ہے، تاکہ وقت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آج کھال کو، بدن کو اللہ کے لیے مصروف رکھو تاکہ کل سچی گواہی، حق کی گواہی تمہارے بارے میں، تمہارے فائدے کی گواہی دیں۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، چمڑے سے انہوں نے کہا، یعنی کہیں گے معاشر کو جب مجرموں کی کھالیں ان کے خلاف بولیں گی، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو کیوں کا مطلب یہ ہے، دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اے میرے ہاتھ، تیرا کام تو بولنا نہیں تھا، تو کیوں بولتا ہے؟
میرے قدم تو کبھی بولا نہیں کرتا تھا، زبان بولتی تھی، تو آج کیوں بولا ہے؟ میرے چمڑے تو نے آج باتیں کیوں کی؟ آج بول، تو کیوں بولا؟ ایک تو مطلقاً استجاب ہے بولنے پر، اور پھر خلاف بولنے پر جب پوچھیں گے تو یہ کھالیں، یہ چمڑے، یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ انطقنا اللہ، ہم مخلوق رب کی ہیں، اے بندے ہاتھ ہم تیرے تھے مگر مخلوق تیری نہیں، مخلوق رب کی ہیں، تو ہمارے خالق نے ہمیں کہا ہے بولو تو ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ انطقنا اللہ، ہمیں رب نے بلایا، رب نے ناطق بنا دیا، تو رب کی شان ہے، بعید نہیں جو زبان سے آواز نکال سکتا ہے، انسان کی زبان کو بلا سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی بلا سکتا ہے۔ اب یہ مجرم جب جھگڑا کریں گے کہیں گے بے وفا نکلے ہو ہمارے ہاتھوں اور بے وفا نکلے ہو قدموں، کیوں بولے ہو؟ وہ کہیں گے بولے اس لیے ہیں رب نے بلایا ہے، اور دنیا میں تیرے تابع تھے، تو نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، تو رب کا بے وفا بنا، ہم کیسے بے وفائی کریں کہ رب کہے بولو اور ہم نہ بولیں؟ نہیں، رب کا حکم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، اس واسطے ہم بول پڑے ہیں۔ اس واسطے ہر مومن کا یہ یقین ہوگا، اور یہ جو انداز ہے اس کی طرف پوری طرح حساس طریقے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جو ہر چیز کو اس نے دنیا میں بولنے کی توفیق دی، جو بولنے والی ہیں، اور جن بے جان چیزوں کو جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے، وہ حشر کے دن انسان کو بھی اس طرح بلائے گا، اور زبان سے یہ نہ بھی اعتراف کرے، اعضاء بولتے جائیں گے، فیڈ ہو رہا ہے۔ یہ کمپیوٹرائزڈ نظام ہے پورے بدن کے اندر، جس نے جو کچھ کیا پوری زندگی میں وہ مکمل، ہاتھوں کے جرم ہاتھوں میں لکھے ہوئے ہیں، قدموں کے جرم قدموں میں لکھے ہوئے ہیں، کھال کے جرم، چمڑے کے جو ناجائز چھونے کے جرائم ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی غیب نہیں ہے، تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ ان چیزوں سے ظاہر ہو جائے گا۔ اس واسطے آج ہمیں ضرورت ہے ہم حواس کو اور ان اعضاء کو اچھی طرح استعمال کریں، تاکہ کل ہمیں معاذ اللہ کسی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محاسبی بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسانی دل ایسے ہے جیسے گھر ہوتا ہے، اور حواس ایسے ہیں جیسے دروازے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے انسانی دل کے 6 دروازے ہیں۔ 6 دروازے کون کون سے؟ ایک دروازہ زبان ہے، ایک دروازہ آنکھ ہے، ایک دروازہ کان ہے، ایک دروازہ قوت شامہ ناک ہے، اور ایک دروازہ دونوں ہاتھ ہیں، اور ایسے ہی دونوں قدم بھی ایک دروازہ۔ یہ مجموعی طور پر وہ کہنے لگے 6 دروازے ہیں۔ اب ایک مکان، اس کے 6 دروازے ہیں، اس مکان کی حفاظت درکار ہے کہ اس میں چور داخل نہ ہو۔ انسان کو مطلوب ہے، چونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان دل پر کنٹرول چاہتا ہے اور مسلمان اپنے دل کو بچانا چاہتا ہے، تو دروازے 6 ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 3 پر پہرا دے لیتا ہوں، 3 کھلے رہیں، تو کوئی بات نہیں، تو جس مکان کے 6 دروازوں میں سے 3 کیا ایک بھی کھلا رہ جائے تو کیا وہ چور سے بچ سکے گا؟ نہیں بچ سکے گا۔ 5 پر پہرا لگایا، 1 پر پہرا چھوڑا، تو جہاں پہرا نہیں تھا وہاں سے چور داخل ہو جائے گا، جو دروازہ کھلا ہوگا وہاں سے چور داخل ہو جائے گا، تو حفاظت کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اس واسطے مومن کے لیے جو حفاظت مطلوب ہے اپنے دل کی، چونکہ دل ہے اللہ کی رحمتوں کی دھرتی، اور دل ہے عرش کے نظاروں کا ایک مرکز، یہ پاک اور صاف ہوتا ہے تو اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے کہ لوح محفوظ کی تحریروں کا عکس اس سے نظر آ سکتا ہے، اور یہ بگڑے تو بگڑتا بگڑتا اتنا بگڑ سکتا ہے کہ اس کی حیثیت معاذ اللہ شیطان کے گھر جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ اب 6 دروازے ہیں،
ان دروازوں پر پہرا ضروری ہے، اور پھر دل کے اندر ایمان کا نور ضروری ہے۔ نور آتا ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے، صدقہ و خیرات سے، تلاوت قرآن مجید سے۔ اب یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے تو ہیں کہ اس خزانے میں کچھ جمع کر لیا ہے، اور اگر دروازے کھلے چھوڑ دیے جائیں تو پھر جو کچھ کمایا تھا اس کے لٹنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ تو لازم ہوا کہ خزانے میں کچھ رکھنا بھی ہے اور پھر دروازے بھی بند رکھنے ہیں۔ دروازوں کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ صحیح کیا ہوگا کہ جب کان کے ذریعے سے نور داخل کرنا ہو اندر تو پھر دروازہ کھول لو، اور جب داخل ہو جائے تو پھر بند کر لو۔ جب آنکھ کے ذریعے سے دل میں نور داخل کرنا ہو تو دروازہ کھولو، اور جب نور داخل ہو جائے تو پھر دروازہ بند کر لو۔ جب ناک کی قوت شامہ سے نور دل تک پہنچانا ہو تو دروازہ کھولو، اور جب وہ نور داخل ہو جائے تو پھر بند کر لو۔ اب اگر کوئی شخص ان حواس اور اعضاء کو نور داخل کرنے کے لیے بھی نہیں کھولتا تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ کان سے حق نہیں سنتا، آنکھ سے حق نہیں دیکھتا، زبان سے حق نہیں بولتا، ساری زندگی اس کی ایسی گزر جاتی ہے، تو پھر اس نے دل کے لیے کوئی چیز کمائی نہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ اور جو سب کچھ کرتا ہے دن رات اور اس کے بعد دروازے سارے کھلے چھوڑ دے تو اس کی کمائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ دشمن تو بڑا شاطر ہے، وہ تو دروازے توڑنا بھی چاہتا ہے اور ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر سارے کھلے پھر بھی ناکام، بعض کھلے رہ گئے پھر بھی ناکام۔ اس واسطے حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر انسان کو دولت ایمان اور عمل کی جو خیرات ہے اس کی حفاظت مطلوب ہے تو پھر کوئی دروازہ بھی کھلا نہ رہنے دے، سارے دروازے وقت پر بند کر دے۔ جب اندر شیطان کے آنے کا وقت ہو وہ دروازے اگر اس وقت کھلے رہ گئے تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ یہ ہمارے اس موضوع کا مرکزی خیال ہے اور مرکزی روح ہے کہ حواس کی تطہیر اور حواس کا صحیح استعمال اس لیے ضروری ہے کہ صحیح استعمال سے دل نور ایمان سے چمکے گا، اور پھر صحیح استعمال کی وجہ سے ہی نور ایمان برقرار بھی رہے گا۔ اگر استعمال غلط ہو گیا تو پھر جو کچھ کمایا ہے معاذ اللہ وہ بھی رائے گاہ ہو جائے گا اور انسان گرتے گرتے حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں زبان کا جو دروازہ ہے اس کا فرض کیا ہے؟ زبان کے دروازے کا فرض سچائی ہے، اور سچائی اس انداز کی کہ خواہ حق کڑوا ہو خواہ میٹھا ہو، زبان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سچائی پہ قائم رہے، اور پھر اپنی زبان سے وہ کسی مومن کو تکلیف نہ دے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، دعوت الحق میں، کلمہ حق کی سربلندی میں مصروف رکھے، اور اپنی زبان کو چغلی میں، غیبت میں اور بہتان میں بالکل نہ آنے دے۔ جس وقت کلمہ حق کی سربلندی کے لیے بھی زبان نہیں کھولے گا اب بھی مجرم بن جائے گا، اور جس وقت یہ غیبت کے لیے کھولے گا اب بھی مجرم بن جائے گا۔ تو زبان کا جو استعمال ہے، انسانی زبان، اس کا صحیح استعمال یہ ہوگا کہ جس میں وقت پر جب حق کی اظہار کی ضرورت ہے تو اس میں بے دریغ بولے اور حق کی حمایت میں اپنی زبان کا کردار پیش کرے۔ اور جہاں جہاں زبان کے بولنے سے خسارہ ہوتا ہے، ایمانی خسارہ، دنیا کا خسارہ مقصود نہیں، جہاں زبان کے بولنے سے ایمانی خسارہ ہوتا ہو وہاں اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ اس وقت اس پیرے کے اندر اپنی زبان کو رکھے گا، یہ صرف زبان کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی قرار دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من ضامنا لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ضمنت لہ علی اللہ الجنہ
فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یہ لحیین ہے، جن کے اوپر جو بال اگتے ہیں تو اس کو لحیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو لحیان ہے انسان کے دونوں جبڑے، ان کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، ان کے بارے میں جو بندہ مجھے ضمانت دے دے کہ میں ان کو ناجائز استعمال نہیں کروں گا، سرکار فرماتے ہیں رب سے جنت لینے کا اور اس بندے کو دینے کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ تم ضمانت دو مجھ کو کہ ہم احتیاط کریں گے، حق ادا کریں گے۔ یعنی کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا صلہ ہے یہ زبان۔ اس کو جس وقت کوئی انسان صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح رکھتا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو ضمانتیں جو دے دے، سرکار فرماتا ہے ضمنت لہو اللہ الجنہ، میں ضامن ہوں کہ اللہ سے جنت اس کو لے کر دوں گا۔ یہ وہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے پلے معاذ اللہ کچھ نہ ہو، یہ وہی کہہ سکتے ہیں جن کی چابیاں جنت کو دی گئی ہوں۔ فرمایا میں ضامن ہوں، اس کو جنت دوں گا، یہ میری بات پر پیرا دے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا حق ادا کرے۔ اسی زبان کے معاملے پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جب یہ سوال سامنے آ رہا تھا کہ زبان چھوٹی سی ہے، اس کے حرکت کرنے سے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ زبان سے پھسلے تو جہنم میں بھی جا گرتا۔ یہ زبان کی پھسلن ہے نا کلمہ کفر، جب کفر کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، جب مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ کوئی تو زبان سے کلمات کفر جو ایمان کے بعد وہ بولتا ہے۔ تو یہ زبان کی چھوٹی سی بوٹی، اس کی پھسلن بڑی خطرناک ہے، یہ صحیح چلتی ہے تو بندے کو کفر سے نکال کے مومن بنا دیتی ہے۔ اس وقت بھی زبان ہی چلی، جب دل میں تصدیق آ گئی، زبان نے اظہار کر دیا تو یہ مومن بن گیا۔ اور اگر معاذ اللہ ایسا ہو گیا کہ پھر ایمان کے بعد زبان جو ہے وہ غلط چلی اور کلمات کفر بولے، تو پھر اس زبان سے بندہ پھسلا اور زمین پہ نہیں گرا، جہنم کی گہرائی میں جا گرا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب تعجب کیا جا رہا تھا کہ زبان کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ حصائد کہتے ہیں کھیتی جب پک جائے تو اس کو جب کاٹا جاتا ہے تو کٹی ہوئی چیز حسید اور محسود کہلاتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جتنے بندے تمہیں جہنم میں گرے ہوئے نظر آئیں گے، علی مناخرہم، اپنے نتنوں کے بل، یعنی جن کو الٹا کر کے جہنم میں گرایا جائے گا، فرمایا وہ یہ زبان کے مارے ہوئے تو ہیں، زبان ہی نے ان کو، زبان ہی لے ڈوبی، زبان ابو جہل کو لے ڈوبی، زبان عتبہ شیبہ کو لے ڈوبی۔ زبان سے اگر وہ اقرار کر جاتے اور دل گواہی دے جاتا تو بچ جاتے۔ تو یہ زبان معاذ اللہ، فرمایا اس کا کیا دھرا ہے جہنم میں جو گئے ہیں لوگ، جہنمی جو بنے ہیں تو زبان کے کیے دھرے کی وجہ سے۔ یہ حسائد کا معنی بنتا ہے کہ یہ زبان کا یہ کرتوت ہے، یہ زبان کا کمایا ہوا ہے، یہ زبان کا معاملہ ہے کہ جہنم میں تجھے الٹے لوگ ملیں گے جن کو جہنم میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھو اس بارے میں چونکہ ہمارا ایک تفصیلاً موضوع پہلے کورسز میں ہو چکا ہے، زیادہ وضاحت نہیں کرتا، لیکن ایک شخص کسی کو اذیت دیتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، اس کے قریب جا کے اس کو مارے گا ہاتھ سے، اور اگر آلے سے مارنا چاہتا تو آلے کا محتاج ہوگا، فائر کرے گا، یا تیر کے لیے تیر کمان پکڑے گا۔ مگر زبان سے تیر مارنے کے لیے نہ قریب جانے کی ضرورت ہے، نہ اسلحہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھا ہے وہیں بولے گا، تیر جا کے لگ جائے گا، اتنی تیز ہے یہ۔ اور پھر یہ اس حد تک خطرناک ہے، زندہ کو نہیں، جو دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں بھی پیچھے سے جا کے حملہ کرتی ہے۔ تو اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زبان کا معاملہ ہے، اس میں اس کے مارے ہوئے لوگ تمہیں جہنم میں ملیں گے کہ زبان نے ان کو اس انداز تک پہنچا دیا
اتنا تہو بالا کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنمی بن گئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ عند لسان کل قائل، جو بندہ بولتا ہے اس کی زبان کے پاس اللہ ہے۔ یعنی زبان کا بولنا اتنا سیریس مسئلہ ہے، اس کی زبان کے پاس اللہ ہے۔ حالانکہ ویسے بھی رب ہر جگہ موجود ہے، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن فرمایا زبان کا معاملہ چونکہ بہت حساس ہے، تو بولتے وقت کوئی بے خبری میں نہ بولے، سمجھے کہ میرے جملے تو اللہ اتنا قریب ہے اور وہ سن رہا ہے، اگر غلطی ہو گئی تو میں بچ سکوں گا۔ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور حکماء کہتے ہیں ان کان الکلام ذہبا فالسکوت فضہ، اگر بولنا سونے کا بھی ہو تو خاموشی پھر بھی چاندی ہے۔ اور اس انداز میں حضرت ابو علی دقاق بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی باتیں وہ دن میں فضول کر دیتا ہے، اور یہ صحابہ کا قول ہے کہ جیسے مال فضول ہو تو اس کا حساب ہوگا، کلام فضول ہو تو اس کا بھی حساب ہوگا، کہ فضول اتنی باتیں کیوں، مطلب کوئی نہ تو بولا کیوں۔ اور ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ انسان فضول باتوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ فرمانے لگے لو کنتم تشترون الکاغذ، یہ عربی زبان میں لفظ کاغذ استعمال کیا، کہتے ہیں کہ اگر بندوں پر یہ ہوتا نا، ہر بندے پر اللہ کہتا کہ جو تمہارے کرامن کاتبین لکھتے ہیں نا، سٹیشنری بندوں تمہارے ذمہ ہے، کاغذ تم نے فراہم کرنا ہے، تمہارے جو کرامن کاتبین ہیں ان کی لکھائی کے لیے جو رجسٹر چاہیے کاغذ تم نے دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر بندے کو پتہ چلتا کہ وہ کتنا فضول بھی بولتا ہے، کہ روزانہ رجسٹر ختم ہو جاتا، وہ کہتے ہیں لے آؤ رجسٹر لے آؤ، پھر دوسری تیسری رات میں ختم ہو جاتا۔ تو اتنا یعنی بغیر مقصد کے انسان سے بولا جا سکتا ہے، اور پابندی کرنی ہے۔ فرمانے لگے اگر رجسٹر اس نے خود خریدنا ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ میرا کتنا معاملہ جو ہے وہ لوز ہو چکا ہے، اور مجھے اپنی زبان کے لفظوں کے لحاظ سے پابندی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر بصر کا فرض کیا ہے؟ آنکھ کا فرض، یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ آنکھ جو ہے غیر محرم سے دیکھنے سے اجتناب کرے، غیر محرم کو دیکھنے سے بند رہے۔ یہ آنکھ کا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فرض، یعنی یہ صحیح استعمال اور غلط استعمال کی وضاحت ہو رہی ہے کہ آنکھ اگر چھوڑ دی جائے کہ جدھر چاہے چرتی پھرے تو یہ مومن کی آنکھ نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر اسے دیکھنا ہے کہ آنکھ میری ہے اور میں رب کا بندہ ہوں، اور رب سے میں نے کہا ہے رب تیری مرضی پر میں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر آنکھ کا استعمال ویسا ہوگا جیسے استعمال سے رب راضی ہوتا ہے۔ ترک التطلع فیما حجبا، جن چیزوں سے اس کو روکا گیا ہے ادھر جھانکنے سے منع کر دے، اور اللہ کی آیات کو دیکھے، پھر صحیح استعمال ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النظر سہم من سہام ابلیس۔ اب یہ زبان سے بھی خطرناک چیز ہے۔ آنکھ کس طرح؟ فرمایا شیطان جن تیروں سے بندوں کو چھلنی کرتا ہے، جن تیروں سے تقوی کی چادریں تار تار کرتا ہے، جن تیروں سے انسان طہارت کے لباس پھاڑتا ہے، ان تیروں میں سے ایک تیر آنکھ ہے، اگر غلط استعمال ہو جائے۔ کتنا سخت مسئلہ ہے اور کتنا سخت معاملہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آنکھ تمہاری ہے، اگر صحیح رکھو گے تو تمہارا فائدہ، اگر غلط رکھو گے پھر آنکھ تمہاری ہے، تیر شیطان کا ہے۔ آنکھ تمہاری ہے، تیر شیطان کا ہے۔ اگر اس نے ناجائز دیکھا تو اب شیطان نے تیر اپنے کنٹرول میں کر لیا، جس کی وجہ سے تقوی ختم، طہارت ختم، پرہیزگاری ختم،
نیکی ختم. تو یہ تیر ہے، شیطانی تیر. اگر آنکھ صاف نہ رہے اور اگر آنکھ پاک ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دیا ہوا نور ہے. ساتھ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فمن ترکہ من خوف اللہ آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. اگر کسی کی نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھ گئی، فوراً اسے خیال آ گیا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس روکنے پر اللہ اس کے دل میں نیا ایمان پیدا فرما دے گا. نیا ایمان یعنی یہ لذت لینے کی ضرورت ہے. آج لوگ جھوٹی لذتیں تلاش کرتے ہیں اور جھوٹی چیزوں سے لذتیں تلاش کرتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم محبوب علیہ السلام کا ایک ایک حرف آج بھی اس بات پر گواہی دے رہا ہے. اگر کسی کی آنکھ بہک گئی اور غیر ارادی طور پر بھی کہیں جا پڑی اور سرکار کا فرمان اس کو یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے، میرے آقا نے، میں جن کا غلام ہوں انہوں نے حرام کیا، میرے رب نے یوں دیکھنا حرام کیا، فوراً آنکھ بند کر لے، فوراً آنکھ پھیر لے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو نیا ایمان ملے گا. نیا ایمان یعنی ایمان جو آ رہا ہے اس میں نئی تازگی آ جائے گی. کیسی تازگی؟ فرمایا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اسے واقعی محسوس ہوگا کہ اللہ نے مجھے ایک ایمان کی نئی شان عطا فرما دی ہے. اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من غض بصرہ عن النظر الحرام. اللہ اپنی آنکھ کو جو بندہ اپنی آنکھ کو نظر حرام سے بچاتا ہے اللہ اس کو کیا دے گا؟ زوجہ اللہ من الحور العین. اللہ ایک نظر پر جو اس نے اپنی آنکھ بند کر لی تھی، خالق کائنات اس کی حور عین سے شادی کروائے گا. حور عین سے حیث احبا، جہاں چاہے گا. ومن اطلع فوق بیوت الناس، اور جو نکما لوگوں کے گھروں کو چھتوں پہ چڑھ کے جھانک کے دیکھتا ہے، لوگوں کی دیواروں کو پھلانگ کے دیکھتا ہے، لوگوں کے پردے کی جگہوں کو سوراخوں سے دیکھتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حشرہ اللہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی. اللہ اس کو نابینا قیامت کے دن اٹھائے گا کہ اس کو جو آنکھیں دی تھیں اس کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا، غلط استعمال کیا ہے. قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا. اور جس شخص نے یہ صورتحال اختیار کی وہ پابندی کرتا رہا، آنکھوں کی پابندی اس نے کی ہے، پر حور عین سے اس کی شادی ہوگی. اور یہ اہل حق کا مذہب ہے کہ وہ تو اس لیے یعنی ثواب سے بھی آگے رب کی ذات کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں. حالانکہ طلب ثواب بھی کچھ کبات نہیں اس میں. اور ایسے ہی جو حدیث شریف میں اس میں اثر میں ذکر ہے کہ کوئی آنکھ اس لیے صاف رکھتا ہے کہ حور عین سے شادی ہو جائے، حرج اس میں بھی نہیں. مگر حق پرستوں کا جو پہلا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پاک رکھیں گے کہ رب راضی ہوتا ہے آنکھ پاک رکھنے سے. حور اپنے گھر رہے، حور کا معاملہ اپنی جگہ رہے. ہم نے آنکھ کو اس لیے پاک رکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں آنکھ پاک رکھنے کا حکم فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں نصاب دیا گیا اس میں کانوں کا بھی ایک نصاب ہے. چوتھے نمبر پر کان ہیں، اور یہ نصاب جو ہے یہ کلام اور نظر کے تابع ہے، یعنی زبان اور آنکھ اس کے تابع ہے. یہ کان کا نصاب مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کی بات سننا بھی حرام ہے، جس کی طرف نگاہ حرام اس کی بات سننا بھی حرام، سوائے چند شرعی ضرورتوں کے کہ کوئی حکیم ہے اب غیر محرم عورت اس کی بات سن سکتی ہے، کوئی دین کا مسئلہ بیان کرتا ہے اب غیر محرم عورت اس کی آواز سن سکتی ہے. ورنہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ جس کو دیکھنا ناجائز ہے اس پر
اس کے ساتھ فون پر باتیں کرنا بھی حرام ہے. یعنی یہ صورتحال ہے شریعت مطہرہ میں. جس کو دیکھنا آنکھوں سے حرام ہے اس کی باتیں سننا یہ بھی حرام ہے. اور کانوں کو نصاب دیا. یہ نصاب وہ نہیں ہے جو آج ہم کسی دارالفتاء میں گھڑیں یا کسی پارلیمنٹ میں گھڑیں. یہ نصاب وہ ہے جو عرش پہ بنایا ہے گیا اور محبوب علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کے سنایا ہے. کتنا لازم ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر چیز کی ایک بدکاری ہے, ہر چیز کی ایک بدکاری ہے. تو اگر کوئی ایسی باتیں سن کے لذت لے گا جو شریعت نے حرام کی ہیں تو کانوں کا زنا اس کو کہا جائے گا. کانوں کا زنا, آنکھوں کا زنا, زبان کا زنا, یہ نام لیے ہیں باقاعدہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے. تو اس واسطے ناجائز استعمال ہے تو پھر بدکاری ہے. کتنا گندا ہے وہ انسان جس کی آنکھیں بدکار ہوں, جس کے کان بدکار ہوں, جس کی زبان بدکار ہو, زبان زانیہ بن جائے. مومن کی یہ شان ہے خود بھی پاک دامن ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بھی پاک دامن ہوتے ہیں. چونکہ ان باتوں کو اب فیشن کی دھول میں مٹایا جا رہا اور اس جرم کو جرم نہیں سمجھا جا رہا, اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا. یہ گناہ جو ہر وقت ہو رہے ہیں اور حواس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. چونکہ کارواں اسلام کا کافی صدیوں کا سفر طے کر آیا ہے اور آج جو پیدا ہو گیا اسے نہ ایسی محافل ملی کہ اسے کوئی یہ سمجھاتا. بس وہ پڑھتے پڑھتے انگلش سٹائل میں ہی آگے نکل گیا. اس کو تو کلمہ سیدھا نہیں آتا, یہ اس کو حواس خمسہ کے نصاب کون بتائے گا. تو صراط مستقیم کی آواز اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو عرشی نصاب ہے فرش والوں کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ فرق ہونا چاہیے ایک کتے میں اور ایک مومن میں. یہ کتا اپنی مرضی کے مطابق چاٹتا ہے, مرضی کے مطابق بولتا ہے اور مرضی کے مطابق دیکھتا ہے اور جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا بندہ ہے اپنی مرضی پہ نہیں, اپنے رب اور اپنے محبوب کی مرضی پہ دن گزارتا ہے. محتشم سامعین حضرات, حضرت عبداللہ بن عمر, اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کانوں کے نصاب میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ غیر محرم کی آواز, اور بھی بہت آوازیں ہیں. مثال کے طور پر غیبت کی آواز, گلے کی آواز, اجتماعی طور پر جب ہو رہا ہو اور کان لگا کے اس کو سننا, یہ بھی کانوں کی طہارت کو ختم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی استعمال صحیح نہیں رہتا. قاسم بن محمد سے کسی نے پوچھا, گانے والا موضوع تو ہمارا گزر چکا ہے, ان سے کسی نے پوچھا یہ گانا سننا جائز ہے یا آلات جو مزامیر ہیں ان سے جو آواز نکلتی ہے کانوں کو چھوڑ دیں سن لے آواز, یہ جائز ہے؟ انہوں نے آگے سے سوال کر دیا. ایک بہت بڑے صوفی تھے, کہنے لگے اذا میز اللہ بین الحق والباطل یوم القیامہ این یقع الغنا. تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب رب ذوالجلال قیامت کے دن حق باطل کا فیصلہ کرے گا, جدا جدا کرے گا, حق ایک طرف باطل ایک طرف, مجھے یہ بتاؤ یہ گانے کس طرف ہوں گے؟ سائل سے سوال کر دیا. جب ایک طرف حق ایک طرف باطل, تو یہ آلات لہو, یہ گانے بجانے والے آلات, یہ مختلف باجے اور ڈھول, ان کو کہاں رکھا جائے گا, حق میں یا باطل میں؟ تو وہ سائل کہنے لگا یہ حوض باطل میں ہوں گے. تو فرمایا فافت نفسا کا, پھر مجھ سے نہ پوچھ, خود ہی مفتی بن کے فتوا دے. افت نفسا کا, مجھ سے پھر کیوں پوچھتا ہے کہ گانا سننا جائز ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ میوزک جائز ہے؟ پتا تو تجھے خود بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا بتا یہ ستار اور یہ باجے کہاں رکھے جائیں گے؟ خود کہتا ہے باطل میں رکھے جائیں گے. تو پھر افت نفسا کا, اپنے نفس کو فتوا دے, اپنے آپ کو سمجھا, میرے فتوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے کان خراب ہوتے ہیں, اور یہ کانوں کا غلط استعمال ہے. صحیح استعمال وہ ہوگا جو حق سننے میں, حق کو سمجھنے میں
قرآن کی تلاوت سننے میں، نبی علیہ السلام کی نعت خوانی سننے میں، حق کا درس سننے میں، جو کان اور حق کی جو بحث ہو رہی ہے اس میں شامل ہونے میں جو کان شرکت کریں گے ان کے استعمال کو صحیح استعمال قرار دیا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے، امام محاسبی کہتے ہیں کہ ایک انداز کانوں کا ایسا ہے کہ جتنے یہ خطرناک ہے اتنا کوئی بھی حواس میں سے خطرناک نہیں۔ کون سا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَسْرَعُ رَسُولٍ إِلَى الْقَلْبِ، دل تک جو بات پہنچتی ہے سب سے تیز وہ کان کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ یعنی کہیں تم بیٹھے جا کے تم نے دیکھا سنا کچھ نہیں تو سارا دن بیٹھے رہے، پتہ نہیں چلا کہ حادثہ کیا ہوا تھا، واقعہ کیا ہے، دیکھنے سے کچھ پتہ نہ چلا۔ کہیں بیٹھے جا کر اور تم وہاں پہ مصروف رہے سارا دن لیکن کانوں میں کوئی بات نہیں پڑی تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور کانوں میں پڑتی جائے گی، دل تک پہنچنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، فوراً پہنچے گی۔ اب معاذ اللہ جب کسی کو خبر پہنچی کہ تمہارا فلاں عزیز فوت ہو گیا تو خبر کان نے سنی، اٹیک دل کو کیوں ہو گیا؟ اس واسطے ہوا کہ اصل معاملہ دل کا ہے اور دل تک بات پہنچتی ہے اور پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ نہیں ہے کہ کان میں پہنچ کے رک جائے، دل تک نہ پہنچے، سیکنڈ سے پہلے پہنچتی ہے۔ تو پھر کان جو ہے ان کے آگے کوئی حجاب ہونا چاہیے کہ کان ہے ایک کنویں کا راستہ، اور کنواں ایسا ہے کہ جس میں زہر پڑ گیا تو نکالنا بڑا مشکل ہے، تو کانوں کے آگے کوئی حجاب ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس کی جو مرضی ہو کانوں میں زہر ڈالتا رہے۔ بد عقیدگی اور بد مزاجی اور گندی باتیں، کان کھلے ہوں گے، کھلے رہیں گے تو پھر اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت وکیع بن جراح بہت بڑے سالک صوفی اور تبع تابعین میں ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں سمیتو کلمۃ من مبتدع، ایک بدعتی کا ایک کلمہ میں نے سن لیا۔ اس وقت بدعتی بن گئے تھے یہ جو فلاسفہ کے مذہب پر چلنے والے تھے اور پھر معتزلہ اور خوارج، کہتے ہیں میں نے ایک بدعتی کی بات سنی منذ 20 سنۃ، 20 سال ہو گئے ہیں مجھے وہ بات سنے، ما استطیع اخراجہا من اذنی، کوشش کر بیٹھا ہوں آج تک وہ کانوں سے نکل نہیں رہی۔ 20 سال پہلے اس بدعتی سے ملاقات ہو گئی، اس نے ایک بات کہہ دی، میرے کان میں داخل ہو گئی، میں اتنی کوشش کر چکا کہ میں اپنے کانوں کو صاف کروں، وہ بات باہر نکالوں۔ 20 سال میں چلے بھی کاٹے، مجاہدے کیے، ریاستیں کی، اور آج تک وہ بات میرے کان سے باہر نہیں نکل سکی۔ یعنی اتنا اہم معاملہ ہے کہ کان میں داخل ہونے والی چیز کو نکالے کون، اور داخل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کان کھلا ہے، جو بولے گا وہ چیز داخل ہو جائے گی۔ یہ سبب تھا کہ اللہ نے فرمایا لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یہ جو ظالم لوگ ہیں، بدعتی اور بد عقیدہ یا کافر، یہودی، عیسائی اور مرزائی، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں بیٹھو ہی نہیں، ورنہ کان میں چیز داخل ہو جائے گی اور اس کنویں سے نکالنا پھر مشکل ہے، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر حضرت طاؤس اذا اتاہ مبتدع سد اذنیہ، حضرت طاؤس کا یہ عمل تھا کہ جس وقت کوئی بدعتی آ جاتا، کوئی بد عقیدہ آ جاتا تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ اس کی بات میرے کانوں میں داخل نہ ہو، اس کی بات۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم سن رہے ہو، اور صحابہ کا یہ عمل کہ اگر کہیں سے کسی ماحول میں سرنگی کی، بانسری کی یا ڈھول کی آواز آ گئی ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں کہ ہمارے کان گندے نہ ہو جائیں اور استعمال صحیح رہے۔ یہ حساس معاملہ ہے انسانی کاموں کا،